بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ علم تو وہی ہوتا ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور باقی سب تو محض معلومات ہے جو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ان معلومات پر ناز فضول اور بیکار ہے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ مڑ کر دیکھنے کی جرت وہی کرتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ پیچھے کوئی منتظر ہوگا۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کماتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ تین رشتے دنیا میں ہی بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ جس راستے پر تم گامزن ہو اور اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ تم غلط راستے پر ہو۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے لڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ زندگی ایک راز ہے، ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا، اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بہت بڑا سمجھتے تھے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ اپنی خوشیوں کو اپنے اندر رکھیں، لوگ خوبصورت چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ باہمی رابطے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بات کو سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ اچھا وقت ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ دونوں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ غلطیوں کو تسلیم کر کے ان پر قابو پانے والے لوگ کامیاب، جبکہ غلطیوں کا ذمہ دار مسائل اور بدقسمتی کو ٹھہرانے والے ناکام لوگ ہوتے ہیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ امیر اپنی آسائش نہ چھوڑے، صرف نمائش چھوڑ دے تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جگڑ سکتا ہے۔ صرف بیوہ ہی بتا سکتی ہے کہ اس وقت اس کا شوہر کہاں ہے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک تمہارے خون کی گردش اور دل کی دھڑکن پرسکون نہ ہو جائے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ سیانے کہتے ہیں کہ
کہ کچھ دل آزاریاں قرض ہوتی ہیں جنہیں سود سمیت لوٹانا پڑتا ہے، احتیاط کیا کیجیے۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلق میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کوئی بھی خالی نہیں۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ ہم لوگ محبت پر تحریریں لکھتے ہیں، فلسفے جھاڑتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مگر محبت نبھاتے نہیں ہیں۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے گرنے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا، وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں، بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ جب لوگ پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنا رستہ تبدیل کر لیں۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ کسی کے آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنا اسے وہ الفاظ رلانے پر مجبور کرتا ہے جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ تمہاری اولاد وہ نہیں سیکھے گی جو تم کہتے ہو، بلکہ وہ کرے گی جو تم خود کرو گے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن چکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں، بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا رب میری امت کو بخش دے۔